بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين صدق الله العظيم آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ فرمایا ہے، ترجمہ دیکھیں گے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اوپر اس کے کوئی نشانی مِّن رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے، نشانی سے مراد معجزہ۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، پس فرما دو میرے پیغمبر سوائے اس کے نہیں کہ غیب صرف اللہ کے لیے ہے۔ فَانْتَظِرُوا، پس تم انتظار کرو۔ یہ جو مشرکین تھے یہ کہتے ہوتے تھے جب تک آپ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ نہ دکھائیں گے اس وقت تک ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ کے مسئلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حالانکہ قرآن پاک خود ایک کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی معجزات دیکھ چکے تھے، تو اب اس کے بعد یہ کہنا کہ فلانی قسم کا معجزہ ہمیں دکھائیں، فلانی قسم کا معجزہ دکھائیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، یہ ان کے ضدی ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اپنے پیغمبر سے یہ دلوایا
کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ غیب کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یعنی معجزہ میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، معجزہ لانا تو درکنار، مجھے تو اس کے ظہور کا بھی پتہ نہیں، مجھے وقت کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ غیب ہے۔ اور معجزہ صرف کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں، اس کا وقت بھی اللہ کو پتہ ہے، یہ غیب کی بات ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور کفار یہی کہتے تھے نا، پیچھے بھی سورۃ انعام کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہمارا فرمائشی معجزہ کیوں نہیں اترتا، فرمائشی معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر تمہارا منہ مانگا معجزہ ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دیا، اور اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہ لائے، مسئلہ توحید کو قبول نہ کیا، تو پھر میرا عذاب تمہارے اوپر اسی وقت آ جائے گا، ہم ہلاک کر دیں گے۔ یہ ہماری حکمت ہے کہ ہم مجبور نہیں کرتے کسی کو ایمان لانے کے اوپر، ٹھیک ہے، ہم دلائل دیتے ہیں اپنے مسائل کو، اپنے مسئلہ توحید کو ہم دلائل کے ذریعے منواتے ہیں، دلائل کے ذریعے اگر وہ نہیں مانتا تو اس کی مرضی، تو وگرنہ آخرت کے اندر تو اس کے لیے عذاب تیار کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں فرمایا کہ فانتظروا، تم انتظار کرو، اور انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ شاہ عبد القادر نے یہاں بڑی زبردست بات کہی ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا میری صداقت اور میرے دین کی حقانیت تم پر واضح ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ میری جماعت یہ غالب آئے گی پوری دنیا میں، ایک وقت آئے گا میرے دین کی حقانیت پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے گی، اس کی سچائی، اسلام کی صداقت اور ایمان کی حقانیت یہ ہر کسی کے دل کے اوپر یہ حکومت کرنے لگے گی۔ یہ شاہ صاحب کی عبارت یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، اللہ فیصلہ کر دے گا میرے اور تمہارے درمیان۔ آگے دیکھیں، یہ زجر ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، یہ زجر ہے، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، من بعد ضراء، بعد تکلیف کے، رحمت سے مراد کوئی نعمت، ٹھیک ہے، بیماری کے بعد تندرستی، ٹھیک ہے، نقصان کے بعد نفع، سب چیزیں مراد لے سکتے ہیں۔ جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت بعد تکلیف کے، مستہم، جو اس کو پہنچی تھی، اذا لہم مکرن، تو اس وقت واسطے ان کے مکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت واسطے ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مکر ہوتا ہے، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں۔ مکر کا دوسرا ترجمہ فریب، یا اور ترجمہ کر لو شرارت، ہماری آیات کے بارے میں شرارت، ٹھیک ہے، ہماری آیات کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی ناشکری اور احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف اور مصیبت کو دور کر کے اسے راحت اور خوشحالی سے ہمکنار کر دیتا ہے، لیکن جب انسان کو خوشی ملتی ہے، انسان کو ایک سکھ ملتا ہے دکھ کے بعد، ٹھیک ہے، بیماری کے بعد اس کو راحت ملتی ہے، تو وہ بجائے شکر کرنے کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ یہ مشرکین کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، کیا کرتے تھے مشرکین؟ اللہ تعالیٰ ہی ساری نعمتیں دیتے تھے، مانتے تھے وہ بھی یہ سب کچھ ہمیں جو دے رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیا کر دیتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، بعد میں پھر کہتے تھے نہیں جی ہمیں ان کی وجہ سے ملا ہے، یہ لات منات حبل ان کی وجہ سے ملا ہے، اگر یہ راضی نہ ہوتے تو کبھی نہ ملتا ہمیں۔ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، اور یہ ناشکری کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو آگے دیکھیں، قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے جواب دلوایا، میرے پیغمبر فرما دو کہ اللہ پاک بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اسراؤ کا ترجمہ بہت جلد سزا دینے والا ہے، مکرن، مکر کی، ان کی شرارت کی، ان کی مکر کی سزا اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے انکار کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ کس طرح سزا دے گا؟
دیکھو کافروں نے بھی تدبیر چلی اور اللہ تعالیٰ بھی کیا چلے گا، ایک تدبیر چلے گا۔ کافروں نے کیا تدبیر چلی؟ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی آیات کا کیا کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنی ہے۔ اب اللہ نے تدبیر کیا چلی، دیکھو آگے، ان رسلنا یکتبون، بے شک ہمارے قاصد، رسلنا کے مطلب قاصد فرشتے، یہ کندھوں والے کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، بے شک ہمارے قاصد علاوہ علم الہی میں محفوظ ہونے کے، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ما تمکرون جو تم مکر کرتے ہو، جو بھی تم ناشکری کر رہے ہو، شرارتیں کر رہے ہو، میری آیتوں کا انکار کر رہے ہو نا، پھر یہ میرے کرامن کاتبین کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ایک تدبیر انہوں نے چلی کہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا کرنا ہے، ناشکری، اللہ کی آیتوں کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو سزا دینے کے لیے ایک نہایت لطیف تدبیر چلی۔ وہ کیا تدبیر ہے؟ کرامن کاتبین کو ان کے تمام برے اعمال کی ڈائری لکھنے پر میں نے ان کو مامور کر دیا ہے، لکھتے رہو، یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں نا لکھتے رہو، اے فرشتوں ان کی برائیاں لکھتے رہو، جو بھی کچھ کرتے ہیں۔ قیامت والے دن جب میرے سامنے آئیں گے، ان کے سارے رجسٹر برے اعمال کے ان کے سامنے رکھیں گے، جب ان کے سامنے رکھیں گے یہ وہاں ذلیل و رسوا ہوں گے، اوہو یہ تو ساری کرتوتیں ہماری یہ ایک رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی ہیں ساری، یہ تو بڑے بڑے دفتر بھرے جا چکے تھے، ہم تو دنیا کے اندر یہ اسی کو سوچ کے اندر رہے کہ ہمیں کون سا دیکھ رہا ہے، ہمیں کون سی پوچھ تاچھ ہے، ہمارے تو فقیر چھڑا لیں گے قیامت کے اندر، لیکن یہ تو سارے کے سارے گناہ ہمارے لکھے جا چکے ہیں دفتر۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں ان کو پوری پوری سزا دوں گا اس کے مطابق، یہ جو کچھ بھی لکھا جا چکے گا، اور اسی طرح وہ روز محشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ عجیب بات ہے، بندہ سمجھتا نہیں ہے نا، تنہائی کے اندر گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا وہ جو انسان، وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ دو اور بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، ایک نیکیوں کا فرشتہ ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے فرشتہ، نہیں سوچتا انسان۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تو دیکھ رہا ہے، سمجھ آئی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے نا کہ قیامت والے دن ان کی سوچ کے مطابق ان کے سامنے رکھیں گے یہ رجسٹر ہم سارے، یہ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کہ دیکھ لو، تم سمجھتے تھے کہ گناہ ہے تو نہیں، گناہ ہوتا نہیں، یہ ساری تمہاری کرتوتیں لکھی جا چکی ہوتی تھی ساری کی ساری۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھیں جی، والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم۔ سبحان اللہ، یہ توحید کے اوپر چوتھی عقلی دلیل ہے، چوتھی عقلی دلیل۔ اب تک 3 عقلی دلائل آ چکے ہیں، یہ چوتھی عقلی دلیل ہے، اور یقین کرو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی حد کر دی ہے اس کے اندر، ایسے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنی مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے، ایسی کھول کھول کے دلیل بیان کیا، کوئی ان پڑھ گدھا ریڈی چلانے والا بھی آ جائے نا یہ چیز پڑھے، تفسیر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایسے کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس چیز کو۔ ترجمہ اس کے اوپر آپ نے غور رکھنا ہے بس۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی وہ ذات پاک ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندروں میں، وہی وہ ذات پاک ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکیوں میں اور سمندروں میں۔ بھئی خشکی کے اندر چاہے انسان اپنے پاؤں سے چلے، چاہے انسان کسی گاڑی کی مدد سے چلے، چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ طاقت قوت، چاہے جو اس نے گاڑی بنائی ہے یہ اس نے اپنی عقل کے مطابق کہ اللہ نے اس کو سوچ دی، اللہ نے اس کو عقل دی، اس عقل کے مطابق اس نے بنائی ہے وہ گاڑی، سمجھ آئیے؟ اور یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کشش رکھ دی کہ یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، انسان کو پیچھے پیچھے دھکیلتی ہے، سمجھیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کشش رکھی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات، کہ انسان کو یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اس نے اپنے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ پیچھے انسان کو دھکیلتی ہے، خود پیچھے پیچھے اور انسان کو آگے آگے دھکیلتی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو اللہ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خشکی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اللہ انسان کو چلاتا ہے، سمجھ آئی؟ اور سمندروں کے اندر بھی کون چلانے والی ذات ہے؟ اللہ، وغیرہ انسان کہے نہیں جی نہیں، میرے سامنے میرے نیچے تو ایک عالی شان بحری جہاز ہے،
میرے نیچے تو ایک کشتی ہے، اس کے نیچے بڑی بڑی ٹیوبیں ہیں، اس کے نیچے بڑی بڑی چادریں ہیں، کبھی نہیں میں ہو سکتا، کبھی نہیں ڈوب سکتا، وگرنہ آئے دن آئے سال کوئی نہ کوئی سنتے رہتے ہیں اخبارات کے اندر، خبروں کے اندر، فلانے ملک کا بحری جہاز تھا، فلانے ملک کا بحری جہاز تھا سمندر کے اندر ڈوب گیا، فلانے ملک کا بحری جہاز تھا وہ سمندر کے اندر، فلانے کشتی کے اندر سواری کر رہے تھے اتنے ڈوب گئے۔ یہ ساری کے ساری جو بندہ سمندری سفر کرتا ہے یہ صرف اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ یہ سارا سائنسدان جو مرضی کر لیں، جو مرضی کہہ لو بھئی تم سارے کے سارے، ڈاکٹر جو مرضی کہہ لے، دانشور جو مرضی کہہ لے، نہیں جی نہیں، کشتیوں کے اندر ہم نے یہ اسباب اختیار کیے، یہ اسباب اختیار کیے، اس کی وجہ سے یہ چلتی ہے، اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سمجھ آئی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا ہے، کہ اسی کی مدد سے وہ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، مثال شروع کرنے لگے اللہ تعالیٰ، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم بیچ کشتی میں سوار، بعض اوقات، ٹھیک ہے، ہر وقت نہ بلکہ کشتی میں سوار ہوتے ہو بعض اوقات۔ ٹھیک ہے، آگے وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور چل پڑتی ہیں وہ ان کو لے کر ساتھ ہوا عمدہ کے۔ ٹھیک ہے، اب انداز دیکھنا اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، وہ کشتیاں ٹھیک ہے چل پڑتی ہیں، جب کشتی چلتی ہے نا، سمندری سفر اگر کسی نے کیا وہ پانی کا سفر، تو عین جب کشتی آگے تک پہنچ جا چکی ہوتی ہے تو ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی، کشتی کی رفتار بھی بڑی خوبصورت چلنی شروع ہو جاتی ہے، انسان اس کی رفتار سے، اس کی ہوا سے بڑا خوش ہوتا ہے انسان۔ ٹھیک ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور چل پڑتی ہیں وہ ان کو لے کر ساتھ عمدہ ہوا کے، وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، کشتی کے سوار خوش ہو جاتے ہیں، کس سے؟ بہا، ساتھ اس کے، اس کشتی کی رفتار سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، آ جاتی ہے ان کے پاس ہوا، کشتی کے پاس اسی حالت میں ناگہاں، کون سی ہوا؟ عاصفن، بڑی تند و تیز۔ ٹھیک ہے، طوفان مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ طوفان، کشتی گرداب میں پھنس گئی، طوفانی ہواؤں کے اندر کشتی پھنس گئی۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آ گئی ان کے پاس موجیں ہر طرف سے، من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آ گئی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور کشتی کے سوار یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ گھیر لیے گئے، وہ کیا کر لیے گئے؟ احاطہ کر لیا گیا، گھیر لیے گئے ساتھ ان کے، کس کے؟ ہوا کے، طوفان کے۔ ٹھیک ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ احاطہ کر لیا گیا ساتھ ان کے۔ اچھا، اب یہ مشرکین مکہ کا شرک بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ کشتیوں میں جب جاتے ہیں، سواری کرنے لگتے ہیں، کشتی جب چلتی ہے سمندر کے درمیان پہنچتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اس کی رفتار سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کے اوپر کیا ہے؟ کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ اس وقت یہ راحت ہے، سکھ ہے۔ لیکن جو ہی کشتی آگے چلی، فوراً ایک ایسی ہوا آئی کہ کشتی کو اس نے کیا کر لیا؟ گھیر لیا، طوفان آ گیا۔ اور جب وہ طوفان چلا، اس نے لہروں کو اٹھایا پانی کی، وہ چاروں طرف سے پانی کی لہریں بھی کشتی کو کیا کر لیا؟ ان کو گھیر لیا۔ اور جو کشتی کے اندر بیٹھے تھے ان کو بھی یقین ہو گیا، بس اب گئے۔ سمجھ آئی ہے؟ کشتی کے اندر جو بیٹھے تھے وہ کیا کہنے لگے؟ بس ہم مر گئے، آج ہماری موت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مشرکین مکہ کا اللہ نے شرک بھی بیان کیا ہے، اور مشرکین یہی کام کیا کرتے تھے، جب کشتیوں میں پھنس جاتے تھے یقین کر لیا بس اب کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا، پھر کیا کرتے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ترجمہ پڑھو جی نیچے، شاباش، دیکھو، دعوا اللہ مخلصین
लहुद्दीन, तो पुकारा करते थे अल्लाह को खालिस करने वाले उसी के लिए पुकार। किसको फिर कौन याद आ जाता था? हाँ, उस वक़्त ये 360 को भूल जाते थे, उस वक़्त हज़रत इब्राहीम को भूल जाते थे, उस वक़्त हज़रत इस्माइल को भूल गए, उस वक़्त लात मनात उज़्ज़ा हुबुल को भूल गए सारे के सारे। उस वक़्त कौन याद आ गया? सिर्फ अल्लाह याद आ गया। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने एक छोटा सा नुक्ता उठाया है कि इन जालिमों को कैसे पता था कि अब नजात सिर्फ अल्लाह ने देनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को डराया करते थे, अगर तुमने मसला तौहीद को ना माना तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। और जब ये कश्तियों में बैठते थे ना, तो इनको फिर वही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम से हमें डराते थे, लगता वो अजाब आ गया हमारे ऊपर। फिर आके ये खालिस किसको पुकारने लग जाते? अल्लाह को। या अल्लाह हमें निजात दे दे, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता? इल्तिजाए मुशरिकीन, आगे दुआ भी अल्लाह ने जिक्र की, ला इन अंजैतना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, अलबत्ता अगर हमें नजात दे तू इससे, इस मुसीबत से, इस कर्ब से, लनकूनन्ना, अलबत्ता हम ज़रूर भी ज़रूर हो जाएंगे शुक्र करने वालों में से। हम तौहीद परस्त बन जाएंगे, या अल्लाह हमें बचा ले, हम मुवहिद बन जाएंगे, आइंदा हम कभी भी शिरक नहीं करेंगे, हम किसी को तेरा शरीक नहीं बनाएंगे। अच्छा, यहाँ से पता चलता है ये जानबूझ के शिरक करते थे, समझिए। हो सकता है देखो ना कैसे, अलबत्ता हम ज़रूर भी ज़रूर शुक्र करने वालों में से, मतलब यही है कि हम तेरी तौहीद मुवहिद बन जाएंगे, हम अच्छे, आइंदा तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे फिर क्या होता? फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फिल अर्ज़, बस जब हम नजात दे देते उनको, देखो अल्लाह फरमाते मैं किश्ती पार लगाता था, बस जब हम नजात दे देते उनको, इज़ा हुम यबगूना, तो उस वक़्त वो शरारत करने लगते ज़मीन में। यबगूना, उस वक़्त वो क्या करने लगते? शरारतें करने लग जाते, यानी शिरक करने लग जाते ज़मीन में, बिगैरिल हक़, ना हक़ तौर पर। ठीक है, ये अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का का क्या बयान किया? अकीदा बयान किया, शिरकिया अकीदा बयान किया। आज के मुशरिक को भी देख लो, जो कहता है मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार किश्ती। मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? किश्तियाँ कौन पार लगाता है? अल्लाह पार लगाता है। देख लो, सख्त मुसीबत के अंदर फंस के भी वो क्या कह रहे हैं? किश्तियाँ पार लगाने वाला कौन है? अल्लाह है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया फलम्मा अंजाहुम, हमने नजात दी थी। इब्राहीम ने नहीं, इस्माइल ने नहीं, नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं, आदम ने नहीं, किसी पैगंबर किसी वली ने नहीं नजात दी थी, किसी नूरी नारी अर्शी खाकी फर्शी किसी ने नहीं नजात दी थी। नजात हमने दी थी उनको इस मुसीबत से, अगरचे वो मेरे दुश्मन थे, लेकिन दुश्मनों को भी नजात देना मेरा ही काम है। समझ आई है? हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार किश्ती। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, ये मुश्किल वक़्त के अंदर भी गैरुल्लाह को पुकारते हैं, और वो मुश्किल वक़्त के अंदर भी अल्लाह को पुकार लेते थे। अब फैसला आप पे छोड़ता हूँ, 14वीं सदी का मुशरिक ज़्यादा गंदा है या 1400 साल पहले वाला मुशरिक ज़्यादा गंदा? किसका शिरक ज़्यादा संगीन है? किसका शिरक ज़्यादा ख़तरनाक है? कौन अज़रुए शिरक के ज़्यादा ख़तरनाक है? ये फ़ैसला आपके ऊपर है। समझ आइए कि नहीं बात? अल्लाह माफ़ फरमाए। या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम मताल हयातिद दुनिया, ये अल्लाह ताला ने ये तंबी आगे दी है, तंबी। ऐ वो लोगो, इन्नमा बग़युकुम, सिवाय इसके नहीं के शरारतें तुम्हारी, वबाल है अला अनफुसिकुम, ऊपर तुम्हारी जानों के। ये जितने भी तुम गुनाह कर रहे हो, ये शिरक कर रहे हो, तुम्हारी अपनी जानों के ऊपर क्या है? वबाल है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, मुझे तुम्हारी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, शिरक करके तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। हाँ, तुम अपनी जानों को ज़ाया कर रहे हो, अपने ऊपर वबाल तुम इकट्ठा कर रहे हो। मताल हयात दुनिया, मताल हया, ले लो नफ़ा दुनिया की ज़िंदगी का, ले लो नफ़ा दुनिया की ज़िंदगी का। ठीक है, सुम्मा इलैना मरजिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजारने के बाद फिर तरफ मेरे ही तुम लौटाए जाओगे। देखो बार बार अल्लाह ये कहता है। ठीक है, मौत का पैगाम देता है अल्लाह ताला,
او موت کے بعد میرے پاس آنا ہے، تم نے میرے پاس آنا ہے، او میرے پاس آنا ہے، تیاری اس کی کرو، اصل اس کی تیاری کرو۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خبر دیں گے بسبب ان کاموں کی جو تم کرتے تھے، جو تم کیا کرتے تھے۔ ہر مومن کو بتایا جائے گا بھئی تو نے یہ کام کیا، ہر کافر کو، ہر مشرک کو، ہر بدتی کو بتایا جائے گا تو نے دنیا کے اندر یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی رسوائی سے بچائے، قیامت کی ذلت سے بچائے ہر کسی کو۔ بڑا سخت دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی ہولناکی سے بچائے، اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو اللہ جگہ نصیب فرمائے وہاں۔ شاہ صاحب نے یہاں ایک پھر عبارت لکھی ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی زبردست عبارت ہے۔ اس بحری سفر کی انہوں نے مثال دی ہے یہی کہ مشرکین جب کشتیوں میں پھنستے تھے نا تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب کشتی سے اللہ نجات دیتے ہیں پھر کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں مطلب کہ سختی کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر صرف اللہ کی طرف رہتی ہے۔ سختی کے وقت، بیماری کے وقت، مصیبت کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر صرف کس پر رہتی ہے؟ اللہ پر۔ اگلی بات سننا، پھر جب سخت گھڑی گزری اور کام بن گیا پھر وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور پھر اسباب پر آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، پھر جب سخت گھڑی گزری اور کام بن گیا پھر خدا کو بھول گیا اور پھر اسباب کے اوپر آ جاتا ہے کہ میں تو اس کی وجہ سے بچا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈرتا نہیں ہے کہ خدا پھر ویسی ہی تکلیف اور سختی کا سبب کھڑا کر دے گا، کیونکہ اسباب کا خالق بھی صرف کون ہے؟ ہاں، اللہ ہے۔ اسباب بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسباب کی باغ ڈور بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آج بالکل بے نہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے اوپر کون، کسی کو کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی دکان کا افتتاح کوئی نہیں کرتا، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا اللہ کے اوپر۔ ہاں، یہ تو ایک بس ماحول سے بنایا ہوا نا، ایک عادت سی بنائی ہوئی ہے، مدرسے سے 4 بچے پکڑ کے لے آؤ قرآن پاک، یہ صرف ایک رسم بنائی ہوئی